أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فاصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سارے میرے لیے نہیں، نہ اس گھر کے لیے نہ گھر والوں کے لیے، اپنے پاک محبوب کی توجہ لینے کے لیے سارے احباب اعلیٰ درجے کی عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں. الصلاۃ جس نے اب نہیں پڑھا، میری پھر گزارش ہے، میری عرضی ہے، اس سے میری ریکویسٹ ہے، میں اس سے گزارش کرتا ہوں دست بستہ. جس نے اب نہیں پڑھا، اللہ نے زبان دی ہے، ہر جگہ چلتی ہے، یہ گھر میں چلتی ہے، گلی میں، چوک میں، بازار میں، دکان پہ، تھڑے پہ، ہر جگہ بولتے ہیں نا بڑا چنگاڑ کے. لیکن خدا کے لیے اس محبوب کے نام پہ بولو جس نے ساری عمر تیری ہی میری بخشش کی دعائیں مانگی ہیں، جو اس عقیدے، اس نظریے کے ساتھ جیتا ہے وہ پڑھے. نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، السنن لابی داؤد، حدیث کی کتاب، قرآن کے بعد اہل السنہ والجماعہ کی جو چوٹی کی 6 کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب، اس میں یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا میرا کوئی بھی غلام جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے تو میرا اللہ مجھے اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے. فرمایا میں صرف سنتا نہیں ہوں، یہ زبان رسالت کے کلمات ہیں، اس زبان کے جس کے بارے اللہ کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جب میرا محبوب لب حرکت میں لائے، زبان اس کی ہوتی ہے کلام مجھ رب العالمین کا ہوتا ہے. وہ محبوب کہتے ہیں پھر سن لیں، فرمایا میرا کوئی غلام، اس کو آپ گرامیٹیکلی ہمارے ہاں عربک گرامر میں جا کے اگر اس سینٹنس کو ایڈریس کریں تو ما من احد، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نکرہ تحت النفی واقع. آپ انگلش میں کہتے ہیں کہ کامن سینٹنس ہے، یہ ایک ایسا جملہ کہ جس کے اندر کوئی تخصیص نہیں فرمائی حضور نے کہ صرف یہ میرے در دولت کے ساتھ پڑوس میں رہنے والا پڑھے گا تو اس کی بات ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ مسجد نبوی کے ارد گرد رہنے والے پڑھیں گے تو ان کی بات ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ صرف طیبہ نگر میں رہنے والوں کی بات ہے. یہ بھی نہیں کہا کہ مکہ شریف کے رہنے والوں کی بات نہیں. فرمایا ایسٹ ٹو ویسٹ اینڈ نارتھ ٹو ساؤتھ، دھرتی کے کلیجے پر میرا غلام شرق میں بستا ہو یا غرب میں، شمال میں رہتا ہو یا جنوب میں، وہ عرب کا باسی ہو یا عجم کا باشندہ، جب وہ میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے میرا رب مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا ہے
میں سن بھی لیتا ہوں، اس اپنے قبل غلام کو جواب بھی عطا فرما دیتا ہوں۔ آج میں اب باتیں کرنے لگوں گا، میری تقریر جانی ہو جائے گی۔ آج دور ہے بڑی پاپولیرٹی کا، بڑا فیمس ہونے کا، اور لوگ ہر بندے کی یہ دوڑ ہے کہ یار میں رات سوؤں، صبح اٹھوں تو میں عظمت کی معراج کے کندھے پر سواری کر رہا ہوں۔ یہ ہر بندے کی تودو ہے نا، سٹرگل ہے، دوڑ ہے، ایفرٹ، ہر بندہ اس دوڑ میں لگا ہوا ہے، اس ریس میں۔ آج اگر کسی کو کونسلر کے ساتھ کو موقع مل جائے نا ملاقات میٹنگ کا، یا سلام آ جائے، کسی ایم پی اے کی طرف سے سلام آ جائے، تو وہ بندہ کئی دنوں تک اپنے خمار نشے میں ہوتا ہے، کہتا ہے یار مجھے فلاں جو وہ ہمارے جو وہ لیڈر نے سلام بھیجا ہے، معلوم ہے میرا اس کے ساتھ بڑا اچھا راہ و رسم ہے، بڑے میرے کلوز اس کے ساتھ تعلقات ہیں، ریلیشنز ہیں میری، اور اس کی آپس میں بڑی گہری جو وہ سنگت ہے۔ تو یہ بات آج کا انسان کرتا ہے ایک کونسلر کے تعلق پر، ایک وائس چیئرمین کے تعلق پر، ایک چیئرمین کے تعلق پر، ایک ایم پی اے کے رشتے پر، ایم این اے کے رشتے پر، سی ایم کے رشتے پر، پی ایم کے رشتے پر، پریزیڈنٹ کے رشتے پر، چیف آف آرمی سٹاف، ایک معمولی انسپیکٹر ایس ایچ او کے رشتے پر۔ میں جس محبوب کی بات کر رہا ہوں وہ نہ کسی علاقے کا کونسلر ہے، نہ وہ کسی خاص خطے کا ایم این اے ہے، نہ ایم پی اے ہے، نہ وہ سی ایم ہے، نہ وہ پی ایم ہے، نہ وہ پریزیڈنٹ ہے۔ جہاں تک میرے رب کی خدائی کا ڈنکا بجتا ہے، وہاں تک اس کی مصطفائی کا سکہ چلتا ہے، وہاں تک اس کی مصطفائی کا راج ہے، راج۔ میں اس محبوب کی بات کر رہا ہوں۔ کملو سمجھو، ہم ابھی اپنی مہ میں، مخ میں ہیں، ہماری زبان میں کہتے ہیں فلانا جنانا اپنی مخچ ہے، مطلب اپنے نشے میں ہے، تکبر میں ہے۔ نہیں، نشہ حضور کی بارگاہ میں نہیں چلتا، یہاں بیکاری بن کے آنا پڑتا ہے، دریوز اگر یہاں پر منگتا سائل، جہاں جبریل بھی آ کے کہتا ہے سونیا کرم چا فرما دو، ایسے آیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ کو عمران نقشبندی کے لیے یا عثمان نقشبندی کے لیے نہیں ہے، یہ بات گنبد خضرا کے مکی کے لیے ہو رہی ہے، تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ لہذا یہ چھوٹے چھوٹے سلام دعا پر ناز کرنے والوں، آؤ تو میں بتاؤں، جو محبوب عرش کی چھاتی پہ چڑھ کے کھڑا ہو گیا تھا، وہ محبوب کہتا ہے جب تو لاہور سے سلام پڑے گا میں گنبد خضرا سے تجھے جواب عطا فرماؤں گا۔ یہ میرے محبوب کہتے ہیں۔ تو اب جس کا یہ عقیدہ ہے، جتنا زور ہے، جتنا اللہ نے دیا، آج ہم تو کوئی کنجوسی، میں تو یہ عثمان صاحب کو پتا ہے، دن کو 1.5 سوا گھنٹہ کو بڑا جس کو کہتے ہیں نا ایڑی چوٹی کا اور اندر کلیجے کی ساری کہہ لیں کہ بھئی انرجی لگا کے میں وہ خطاب کرتا ہوں۔ میں نے وہ کیا، ابھی آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو میں نے کل پھر رات یہاں مغل پورہ میں خطاب کرنا ہے، پرسوں میں نے میر پور آزاد کشمیر میں باز کرنا ہے، کل میرا ہمارا کام ہی ہے۔ لیکن میں نہ آج تک مرا ہوں، نہ میں آج تک کمزور ہوا ہوں، نہ میری توانائیوں نے بس کی ہے، نہ جواب دی ہے۔ کیوں؟ میرا عقیدہ یہ ہے، ہو مصطفیٰ کا رضا خار، حضور کا کھانے والا، وہ مر رہا ہو، نہ اسرائیل نے اس کے گلے پہ ہاتھ رکھا ہو، روح نکال رہا ہو، اس کے سامنے محمد عربی کے نام کی ضرب لگا دو، وہ زندہ ہو کر بیٹھ جائے گا، اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ یہ ہے حضور کی ایک نسبت، اس کے اندر طاقت، اس کی پاور۔ لہذا جس کے اندر جتنا زور ہے، یہ گھر نہیں، یہ علاقہ خوش ہو کہ کسی نے آج آ کے ہمیں حضور کے ذکر کر کے درود و سلام کے ساتھ راحت بخشی ہے۔ لہذا بلند آواز سے پڑھو السلام والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک۔ مسلمانوں کا شیوا ہے، صرف محض
کلام سمجھ کے سمجھ آئے تو پھر بولنا. اگر دل کہے نہیں میرے خوشی کے لیے نہیں، خدا رہا ایسے نہیں بولنا. وہ جس کو سمجھ آئے میں کیا بول رہا ہوں اور بول کیا رہا ہوں وہ بولے. اگر دل کے جی ایچ کیو پر میرا جملہ دستک دے نا جا کے، یا دل کے جنرل ہیڈ کوارٹر پر جا کے اگر میری بات بجے تو پھر بولنا سبحان اللہ. ویسے نہیں، محض خوشنودی کے لیے نہیں، رضا کے لیے، میری نہیں، یہ گھر والوں کی نہیں. مسلمانوں ابو بکر عمر عثمان ولی سے لے کے آج تک جو واقعی مسلمان، مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا، نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کرنا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. رسول پاک کی عزت پہ تن من دھن فدا کرنا. ہمارے دین کا پہلا سبق عشق محمد ہے. ہمارے دین کا پہلا سبق عشق محمد ہے. یہ کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مقام مصطفیٰ سے ہے جہاں کو آشنا کرنا. اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز، محترم اور نہایت محتشم بالخصوص میزبان مکرم جناب محمد عمران نقشبندی صاحب زید اشرفکم، محترم عزیزم محمد عثمان نقشبندی صاحب زیدہ شرفکم، محترم ہمارے نقیب محفل صاحب اور اس شاہ صاحب اور آج کی اس بزم میں موجود حضور کے غلاموں، ذکر سرکار کی غرض سے جمع ہونے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم یہ اہتمام اور پھر یہاں حاضری پیش کر رہے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے طفیل اور سلطان الکل سیدنا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ولایت کے تصدق سے مالک و مولا ہماری یہ نیاز مندی اپنے دربار میں قبول فرمائے. میں یہ سارا اہتمام اس پر محمد عمران صاحب کو، عثمان صاحب کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور اللہ کے حضور التجا
کرتا ہوں کہ مالک اس اہتمام کی برکت صحیح معنوں میں انہیں اور ان کے اس ڈیرے کو عطا فرمائے، اور اسے اللہ اپنے دربار میں قبولیت کا صحرا عطا فرمائے۔ نبی اکرم نور مجسم خطیب اور شفیع محتشم اور کنز الایمان صاحب البرہان نور العین جد الحسن والحسین سبب کون و مکان مالک زمین و آسمان 18,000 عالم کی روح رواں تتمہ دوراں بزم جانا رحمت یزداں موجود ہر زمان و ہر مکان حاضر این و آن مخدوم و سجدہ گاہ قدسی معصوم سید آمنہ نبی امی نبی ہاشمی ہاشمی و مطلبی اور تاجدار کائنات۔ میں یہ حضور کے لقب بھی بولتا جاؤں تو گھنٹے 2 گھنٹے کا خطاب اس پر ہی کوئی 10 20 50 نہیں کو 1000 1500 شانیں صرف اس طرح لفظوں میں القابات کی صورت میں اپنے آقا کی ابھی سنا سکتا ہوں آپ کو۔ 1000 1500 حضور کی شانیں جو اسی طرح بولوں گا ایسے ہی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ آج اس کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کو 2-4 وہ جو پھول پیش کیے جائیں۔ اب آپ لوگ بھی پھول لے کے آئے نا، کوئی روز لے آیا ہے، کوئی پریم روز لے آیا ہے، کوئی اپنا جو وہ ڈیفوڈل لے آیا ہے، تو کوئی لیڈی آف دا نائٹ لے آیا ہے، کوئی سن فلیور یا سن فلاور لایا ہے، تو کوئی آئی وی لایا ہے، تو یہ ڈھیر سارے پھول ہیں۔ ہمیں تو ہمارے ایمان کی ناک کو اور دماغ کو عطر اور خوشبو تب آتی ہے جب اس کے سامنے حسنین کے نانے کی زبان کے کلمات پڑھے جائیں، ہمیں پھر سکون ہوتا ہے، پھر خوشبو پھیلتی ہے اور ایک مہک دوڑتی ہے۔ تو ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں پہلے، ہو سکتا ہے آپ اپنے تئیں اپنے ذہن میں یہ سوال لے کے بیٹھے ہوں، یا ہو سکتا ہے بعد میں آپ عمران صاحب سے یا عثمان صاحب سے کہیں کہ یہ آپ نے سارا کچھ کیا، تو یہ اس کا کیا فلسفہ ہے، کیا اس کی حقیقت ہے، اور کیا اس کی قرآن و سنت کی روشنی میں پوزیشن ہے۔ سو اس کے لیے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حضور کے نام کا کوئی بھی جلسہ، پروگرام، اہتمام، انتظام، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ اور 1400 سال سے 1400 سال سے اب اس وقت اسلام کا جو سن ہجری ہے نا، اس کے اعتبار سے اسلام کا سفر اس وقت ہے 14 صدیوں کے بعد آگے پھر 41ویں برس میں چل رہا ہے۔ اسلام کی اگر سن ہجری کے اعتبار سے آپ ایج اگر اس کو کاؤنٹ کریں تو 1441واں سال چل رہا ہے اسلام کا سن ہجری کے اعتبار سے۔ تو یہ جو ہم کر رہے ہیں اس وقت بیٹھے ہیں، جو ذکر حضور، ذکر آمد حضور، میلاد مصطفیٰ، آمد تاجدار کائنات، اس دنیا میں نبیوں کے سلطان کی تشریف آوری، یہ کو آج لاہور کے اس ڈیرے پر بیٹھ کے آپ نہیں کر رہے، یہ 14 صدیوں میں اسی طرح کنٹینیولی ہوتا آیا ہے، اسی طرح پوری امت اس کو کرتی آئی ہے، پوری امت۔ یہ جو جھگڑے ہیں یا اس پر
سوالات جوابات کا کوشچن آنسر سیشن جو ایک باقاعدہ ارینج کیا جاتا ہے، یہ کل پیدا ہوا، جس کو بھی 100 سال کم و بیش ہو گئے، 100 سال 150 سال۔ میں آپ کو لے چلتا ہوں، میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں 1441ویں سال میں، میں آپ کو لے چلتا ہوں 10 صدیاں پیچھے۔ کتنی؟ 10 صدیاں پیچھے، جب ان اختلافات اور جھگڑوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ 10 صدیاں پیچھے جائیں تو ایک بزرگ ہوئے اور امام المحدثین ہوئے، حدیث بیان کرنے والوں کے استاد اور امام ہوئے، جن کا نام ہے علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اور یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں کہ دیوبندیوں، آج کا جو مسلک دیوبند ہے، ان کی ایک جماعت ہے جس کو تبلیغی جماعت کہتے ہیں، جن کا مرکز رائے بنڈ ہے۔ میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو ایز اے ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، میں کوئی اس پر چڑھائی نہیں کر رہا، بالکل خدا شاہد ہے، میں آپ کو صرف سمجھا رہا ہوں۔ یہ جو رائے بنڈ جن کا مرکز ہے، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تبلیغی نصاب۔ کہ جیسے ہمارے دعوت اسلامی کے احباب کے ہاں کتاب ہوتی ہے نا فیضان سنت، جو مولانا الیاس ستار قادری مدظلہ العالی کی تصنیف ہے، تالیف ہے، اس سے درس دیتے ہیں دعوت اسلامی کے ہمارے احباب مختلف علاقوں میں، مدنی قافلوں میں۔ تو اسی طرح تبلیغی جماعت کے لوگ جب مختلف چلوں پر نکلتے ہیں یا اپنے مرکز میں درس ہوتا ہے، ذرا کہ یہ جو رائے بنڈ کی جو یعنی تبلیغی جماعت، ان کی جو کتاب، جس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا کورس ہے، سلیبس ہے، جیسے آپ کے میرے ہاں اپنا جو وہ کے جی پی جی یا نرسری یا پریپ یا 1 یا 2 یا 4 یا 5 یا اپنا مڈل یا میٹرک کا نصاب ہوتا ہے نا، ان کا نصاب ہے، کورس ہے، اس کا نام ہے تبلیغی نصاب۔ ہمارے پاس موجود ہے، وہ اردو میں۔ آپ یہ جو بتا رہا ہوں اس پر بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہو تو جا کے وہ لے آئیں۔ بھئی ایسے نہ کریں، کیا کر رہے ہیں؟ درود پاک پڑھیں ایک بار، الصلوۃ والسلام علیہ ابھی منگل والے دن میں ابھی بتایا بھی یہ عثمان سے، ابھی منگل کو 5,10,000 کی کتابیں ہماری آئی کراچی سے، چوتھے روزے سے لے کے ابھی تک میں نے 30 لاکھ کی کتابیں منگوائی ہیں۔ اور جہاں میں خطبہ جمعہ دیتا ہوں نا، وہاں جا کے پورے محلے کا سروے کر لینا، کوئی ایک بندہ یہ جرات نہیں کر سکتا کہ ان کتابوں میں 10 روپے کا ہمارا کنٹریبیوشن ہے، ہمارا 10 روپے کا حصہ ہے، نہیں، کسی کا نہیں ہے۔ 30 لاکھ کی چوتھے روزے سے لے کے ابھی تک بتا رہا ہوں، ایگزیکٹ آپ کو ڈیٹ کوٹ کر رہا ہوں، اور 1 کروڑ کے لگ بھگ میری اپنی ذاتی کتاب میں میری جائیداد ہے۔ میں نہ مولوی کا بیٹا ہوں، نہ مولوی کا پوترا ہوں، نہ مولوی کا بھتیجا ہوں، نہ مولوی کا بھائی ہوں میری فیملی میں، لیکن جو 4 نسلوں کا ہے نا، اس کے پاس شاید 10 کتابیں نہ نکلیں، میرے پاس سے تو میں دنیا کے ہر سبجیکٹ پر 10 درجنوں 20 85 نہیں، میں سینکڑوں کتابیں نکال کے پیش کر سکتا ہوں، سینکڑوں کتابیں۔ نہیں ہو تو ابھی پروگرام وائنڈ اپ کریں گے، کنکلوڈ کریں گے، ریزن آؤٹ کریں گے، اس کے بعد میرے ساتھ چلیے گا۔ اور یہ بھی نہیں صرف اسلامک سائنسز پر، میں تمہیں فزکس پر بکس پیش کروں گا، کیمسٹری پر پیش کروں گا، میں تمہیں بایولوجی پر پیش کروں گا، کوسمولوجی پر پیش کروں گا، میں ایمبریولوجی پر پیش کروں گا، ایسٹرونومی پر پیش کروں گا، ایسٹرولوجی پر پیش کروں گا، بوٹنی پر پیش کروں گا، زولوجی پر پیش کروں گا، پولیٹیکل سائنس پر پیش کروں گا، سائنس آف ڈریم پر پیش کروں گا، کنٹروورشل ڈسکشن پر پیش کروں گا۔ یہ سارے وہ سبجیکٹ ہیں جو حضور کے جوڑوں کا صدقہ میں نے پریکٹیکلی پڑھے ہوئے ہیں، ان پر سارا پہ۔ تو میں جس ماحول میں بیٹھا ہوں نا، یہ مجھے پتہ ہے میں کس حال میں بیٹھا ہوں۔ میں نیند میں جھومتا جھومتا اٹھ کے وضو تازہ کر کے تمہارے پاس آ بیٹھا ہوں، سمجھ گئے؟ میں اس وقت دماغ میرا ایسا تھا، میری کیفیت یہ تھی، میں صبح 8 بجے آ جاتا ہوں مسجد اور لائبریری بیٹھا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، جمعہ ہوتا ہے، پھر شام ہمارا جمعہ بھی عصر مغرب تک چلتا ہے، پھر اس کے بعد میں جاتا ہوں گھر، تو پھر جا کے میں نماز عشاء جلد پڑھتا ہوں، پڑھ کے میں سو جاتا ہوں۔ لیکن میں تمہارے پاس آیا بیٹھا ہوں تو میں اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو سارا تیاری کر کے آیا ہوں، یہ آگے اسی طرح اس کو باقاعدہ کیچ کریں گے،
اور پک کریں گے آگے اسی طرح یہ اس کو لیں گے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ ایک تو ہے نا کہ بھئی رٹی رٹائی بات میں آپ کے پاس لے کے آؤں. ابھی بھی خدا مجھے تصنع بناوٹ اللہ نہ دے نہ آتی ہے. میں حضور کی دہلیز کا ایک گندڑا مندڑا، میں کملا کللہ قسم کا حضور کا نوکر ہوں، دریوزہ گر ہوں. میں یہ نہیں کوئی بڑائی کے دعوے کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے جو بولوں گا وہ آپ کے سامنے پڑھ کے بولوں گا. میں سنی سنائی رٹی رٹائی کسی خطیب کی تقریر سن کے، نقیب کی نقابت سن کے، نعت خان کی نعت فیس بک سے یوٹیوب سے یاد کر کے نہیں آپ کو سنا رہا. واللہ تاللہ ثم باللہ 3 قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں، میں وہ بیان کروں گا جو حضور کے نالینے طیبین کا صدقہ میرے رب نے میرے سینے پر خود مجھے عطا فرمائے ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی. یہ تو میں بات یہ کہہ رہا تھا، وہ کتابیں کاٹن تھے بڑے بڑے، تو ہمارے محلے میں وہاں پہلوان 2-4 ہیں. میں نے کہا بھائی اٹھاؤ اوپر لے جاؤ. اس نے اٹھایا تو جب اوپر لے گیا سانس پھول گیا. میں نے کہا بھئی وزن ہے نا؟ کہتا ہاں جی بڑا ڈاٹا وزن ہے. کیا ہے اس میں؟ میں نے کہا یہ جو لگا ہوا ہے یہی کچھ ہے اس کے اندر. کہتا اوہ. میں نے کہا یہ اٹھانی اتنی مشکل ہے تو کبھی سوچا پڑھنی کتنی مشکل ہے؟ کبھی سوچا اس کو سمجھنا کتنا مشکل ہے؟ یہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو کوئی بندہ اٹھ کے صرف عبارت ٹیکسٹ کو متن کو پڑھ کے سناتے نہیں. آپ تو چھوڑیں، آپ تو ایک عام ماحول کے 10 سال پڑھنے والے کئی ہوتے ہیں جن کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنی نہیں آتی. یہ کچھ صوبوں میں کوئی 2-4 ماہ کے بیٹے پیدا ہوتے ہیں کہ جو وہ زبان پڑھ سکیں جو زبان اللہ نے گنبد خضرا کی مکی کو عطا فرمائی تھی. سمجھ گئے؟ اور میں نے جامعۃ السعود مکہ شریف سے 1 سال کا عربک لینگویج کورس کیا ہوا ہے. انا الحمدللہ تعالی فی ایت حال وفی ایت لحظہ وفی ایت لمحہ انا مستعد وانا علی احبۃ الاستعداد وانا استطيع ان اتکلم واتحدث واحاور واکلم باللغة العربية على التسلسل والطول. الحمدللہ اللغة العربية هي لغتنا الأصلية، هي لغة سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میری زبان ہے عربی، میں اس طرح پڑھتا ہوں. تو بہرحال اب میرے خیال میں کلاس کافی ہو گئی ہے تو چل پڑیں گے نہیں؟ کیا خیال ہے؟ یا یہیں وائنڈ اپ کر دیں جیسے آپ کہتے ہیں بھائی ویسے؟ نہیں بجے ماتھے کے ساتھ تو نہیں بھائی، اتنا سستا سودا ہمارا تھوڑا ہی ہے. تمہاری کپڑے کی دکان پہ میں سوٹ لینے جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں جی 2500 کا سوٹ ہے. میں کہتا ہوں اللہ دے بندے 2500 تے میری اپنی قیمت نہیں. میں کہتا ہوں 2500 تو دادا میں کو 100-200 کا سوٹ لانا تھا بندہ. ایسے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ میں ابھی ایک ٹوٹی جو وہ نلکا لینے چلا جاؤں تو کہتے ہیں جی یہ 400 کا ہے. میں کہوں میری جیب میں 100 روپے نہیں، میں کیا کروں؟ تو میں جو سودا دے رہا ہوں یہ تم ساری دنیا میں لا لو نا، جمع کر کے ایک پلڑے میں ترازو کے رکھو تو میرے نبی کی زبان سے نکلنے والا ایک جملہ اس کا وزن زیادہ ہے. ایک جملے کا وزن زیادہ ہے. یہ اگر قدر پوچھنی ہے تو صحابہ سے پوچھو. بہرحال آ جاؤ پھر پلٹ کے میں جو آپ کو بات، حضور کا ذکر میلاد یہ 14 صدیوں سے ہوتا آیا. میں نے آپ کو کہا 10 صدیاں پرانے بزرگ ہوئے. نام محدث ابن جوزی، اور اتنے بڑے لوگ تھے یہ کہ تبلیغی نصاب جو کتاب ہے نا، جو تبلیغیوں کا نصاب کورس سلیبس ہے، اس کا جو رائٹر ہے مولانا زکریا یا مولوی زکریا تبلیغی دیوبندی، جو تبلیغی جماعت کا بانی ہے، امیر اول ہے. اس نے لکھا، اس کے اندر کہتا ہے یہ محدث ابن جوزی، اس کے ہاتھ پر 20,000 غیر مسلموں نے محمد عربی کا دین اسلام قبول کیا تھا. ایک دوسرا کہا لاکھوں مریدوں کا یہ شیخ تھا، ہزاروں شاگردوں کا استاد تھا. اب آ جائیں، یہ 3 باتیں سن لی. جس کے ہاتھ پر 20,000 غیر مسلم اسلام میں آئے، جو لاکھوں کا پیر مربی پیشوا ہو، ہادی طریقت مرشد راہبر اور سرور ہو، اور آگے ہزاروں شاگردوں کا استاد قرآن و حدیث پڑھانے والا ہو، وہ خود کتنا بڑا عالم ہوگا. ان کی پوری کتاب ہے مدینے کے تاجدار کے میلاد شریف کے موضوع پر. اس کا نام ہے المیلاد النبوی. حضور کے میلاد پر پوری کتاب ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں، جس سے آپ کو بڑا واضح سمجھ آ جائے گا، میں نے جو یہ کہا نا 1400 سال سے ہوتا آیا حضور کا میلاد، اور یہ محفل آج پہلی بار نہیں سجی.
یہ صدیوں میں ایسے ہی ہوتا رہا. محدث ابن جوزی کہتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، وَلَا زَالَ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ وَالْمِصْرِ وَالْيَمَنِ وَالشَّامِ وَسَائِرِ بِلَادِ الْعَرَبِ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ يَحْتَفِلُونَ بِمَجْلِسِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول وَيَهْتَمُّونَ اہتماما بلیغا وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ اجرا جزیلا. 10 صدیاں پہلے 20,000 کو مسلمان کرنے والا، لاکھوں کا پیر طریقت، ہزاروں کا استاد، امام اور پیشوا کہتا ہے وَلَا زَالَ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ، فرمایا کل اگر دھوکہ شروع ہو جائے دین کے نام پر، فراڈ شروع ہو جائے دین کے نام پر، دنگا شروع ہو جائے دین کے نام پر، کل اگر دین کے نام پر دھاندلی شروع ہو جائے تو دھوکے بازوں کے دھوکے میں نہ آنا. میں 10 صدیاں پہلے حقیقت اور گراؤنڈ ریئلٹی کو میں کتاب کے سینے پر لکھ کے جا رہا ہوں. کیا فرمایا؟ ہمیشہ سے مکہ شریف والے، مدینہ شریف والے، مصر والے، یمن والے، شام والے اور مشرق سے مغرب تک دھرتی پہ رہنے والے حضور کے سارے غلام نبی پاک علیہ السلام کے میلاد کی محفلیں سجاتے آئے ہیں، حضور کے میلاد کے پروگرام کرتے آئے ہیں اور یہ ہوتے آئے ہیں. آگے بڑی توجہ. ابھی آپ کو میرے خیال میں جملہ صحیح طرح چبھا نہیں اور اس نے آپ کو صحیح طرح اندر سے جو وہ کرنٹ نہیں دیا. اگلی بات سن لیں، شاید اتر جائے دل میں. فرماتے ہیں اگلی بات، فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ ہلال شہر ربیع الاول. فرمایا ادھر ربیع الاول کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی زندہ باد. اصل میں ہماری قوم ہے ٹپوں والی. میں ان کو سنا رہا ہوں دلیلیں، میں ان کو پڑھا رہا ہوں قرآن و حدیث. یہاں تو اب نعت چاہیے یا کان پہ رکھ کے ہاتھ دوڑا چاہیے. وہ مجھے بھی آتا ہے، بھی سنا دوں آپ. میں میاں صاحب کے بھی سنا دوں گا، سلطان بہو کے بھی سنا دوں گا، بابا بلے شاہ کے بھی سنا دوں گا، اور میں آپ کو پھر غوث پاک کے بھی سارے. لیکن میں پہلے آپ کو تاریخ ہسٹری بتا رہا ہوں. یہ باتیں اگر تم پڑھ لو نا کسی استاد کے پاس بیٹھ کے، تو میں رب ذوالجلال کی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں جرت نہیں کسی بھابی دیوبندی کی وہ تم سے میلاد پر الجھ سکے، تم سے سوال کر سکے. لیکن وجہ یہ ہے کہ تم نے وقت گزارا تقووں میں، دوروں میں، مائیوں میں، نعت خوانی کی پوری رات کی محفلوں میں. تم نے دلیلیں نہیں پڑھی کہ مسئلہ کی دلیلیں کیا ہیں، حقائق کیا ہیں، ثبوت کیا ہیں، پروف کیا ہیں، آرگومنٹس کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، اور اسلامک اوپینین اور اسلامک گیس کیا ہے، قرآن و سنت کے دلائل کیا ہیں. وہ چیزیں آپ نے دیکھی نہیں. اس لیے پھر جب ہر سال ربیع الاول آتا ہے تو ہمارے نوجوان کا ہر سال سوال وہی ہوتا ہے کہ جی کہاں لکھا ہے وابی کہتے ہیں میلاد کرنا. ہر سال یہی سوال ہے. میں نے کہا یار 20 سال تو مجھے بھی ہو گئے یہی سوال سنتے ہوئے. اب یہی ہم نے مرتے دم تک سننا ہے. اصل میں معاملہ پتا کیا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے وقت گزار دیا اس کام میں جو کرنا چاہیے. نعت خوانی سے ہمارا خمیر بنا ہے، نعت خوانی ہمارے خمیر میں شامل ہے، نعت خوانی ہمارا ایمان ہے. لیکن نعت خان میرے سامنے بیٹھے، میں اس کے سامنے کلام پڑھوں گا، میں اس کو کہوں گا اس کلام کے ایک ایک لفظ کی ایکسپلین کر، وضاحت کر، اور مجمع کو سمجھا اس مصرے کا معنی کیا ہے. تو نے فیس بک سے رٹا اور لا کے سنا کر کبھی کا ہاتھ اوپر، کبھی کا دائیں، کبھی کا بائیں، تو نے رٹا کے ٹائم پاس کیا، ویلے سمیٹی اور چلتا بنا. یہ مجمع سنیوں کا،
یہ ڈیرا سنیوں کا، یہ اہتمام سنیوں کا، یہ پیشہ یا رسول اللہ والوں کا، یہ بغداد آقا کے غلاموں کا، یہ ساری رات بیٹھے رہے۔ مجھے یہ بتا، دل پہ ہاتھ رکھ کے خدا کا واسطہ یہ بتا، ان کو دیا کیا ہے ساری رات میں؟ ملا کیا ہے ان کو ساری رات میں؟ کوئی ایک دلیل لے کے اٹھے ہوں یہاں سے؟ یہ ہمارا رویہ۔ اور میں تو اس بات پہ نہیں جاتا، لیکن ہمارا تو شعبہ ہے نا، ذرا پتہ ہے۔ اب آپ کا شعبہ جو ہے، آپ اس شعبے کو جانتے ہیں، میں اس کو جانتا ہوں، ہمیں تو معلوم ہے، ہمیں علم ہے یہاں سب کچھ جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے، یہ اور کس انداز میں ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہوتا ہے۔ یہاں پر 10 روپے پہ مولوی قرآن بیچتا ہے، 10 روپے پہ کہتے ہیں ختم لے لو، میں نے قرآن پڑھا ہوئے 10 روپے دے دو، میں آپ کو دے دیتا ہوں 10 روپے پہ، نہ مانو تو یہ ہیں، تلاش کر لو محلوں میں دائیں بائیں، بات سمجھ رہے؟ اور یہاں پر 10 20 50 ہزار کے بغیر تلاوت قرآن نہیں کرتے، نعت رسول نہیں کرتے، یہاں پر خطاب نہیں کرتے۔ اور ہمیں ہمارے ابا جی نے کہا پترا اگر پیسے ہی کمانے ہوئے نا تو دکان ڈال کے وہاں سے کما لینا، نبی کے دین پہ بوجھ نہ بننا، ہو سکے تو دین کا بوجھ تھوڑا سا اٹھا لینا۔ یہ بات ہے، دین پہ کبھی کسی سے نہیں کہنا مجھے روپیہ چاہیے یا پیسہ چاہیے، نہیں۔ ہم نے آج تک اس لمحے تک وہ سورما پیدا ہی نہیں ہوا جو یہ کہہ سکے کہ ہم سے اس نے پینی مانگی، دھیلا مانگا یا ٹگا مانگا یا پائی مانگی، نہیں۔ ہم نے کہا مانگیں گے اس سے جس کو زہرا کا بابا کہا جاتا ہے، ان سے لیں گے اور ان سے مانگیں گے اور ان سے گزارش کریں گے، وہ دیں گے ہمیں جو سب کو دیتے آئے اور سب کو دے رہے ہیں اور صبح قیامت تک جو سب کو دیتے رہیں گے۔ تو بات یہ ہے، محدث ابن جوزی کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ هِلَالِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ۔ ایک تو تمام لوگ، اب آج لوگ کہتے ہیں نا دین تو وہ جو مکہ شریف جو مدینہ شریف سے آیا تو وہ دین ہمیں چاہیے، ہم اور نہیں لیں گے۔ میں کہتا ہوں میرا بھی یہی عقیدہ ہے، دین مکہ شریف کا ہے، مدینہ شریف کا ہے، لیکن کون سا؟ یہ جس کو 95 سال ہوئے، یہ جو 1924 میں آیا، وہ جو 1924 میں 10,000 سنی علماء کو مکے میں اور مدینے میں ذبح کرنے کے بعد آیا، اس اسلام کی بات کرتے ہیں؟ 10,000 سنی علماء کو بکروں کی طرح، چھتروں کی طرح ذبح کیا انہوں نے، 10,000 علماء۔ عوام تو لاکھوں میں ہیں، لاکھوں میں ہے عوام تو، پھر قبضہ ہوا۔ اب خمینی نے ایران کے اندر دھاوا بولا، ایک بار بولا، دوئی بار بولا، تیسری بار بولا، قبضہ ہو گیا۔ اب ایران اس وقت شیعوں کے ہاتھ میں، تو ہم کیا مان لیں کہ بھئی ایران شیعہ تھا شروع سے؟ نہیں، ایران میں تو میں نام لینا شروع کروں تو سنیوں کے وہ پہلوان بیٹھے ہیں، آپ جھگڑے جائیں گے تاریخ میں۔ یہ تو کل اب اس انقلاب کو ہم کہتے ہیں یہ نہیں بھائی، نہیں، یہ نہیں۔ 2 صدیاں کعبے پر، مسجد نبوی پر شیعوں کی حکومت تھی، 2 صدیاں، کتنی؟ 200 سال، 2 صدیاں کعبہ اور مکہ شریف اور مدینہ شریف اہل تشیع کے قبضے میں تھا۔ آدھے بنو فاطمہ پڑھ لو، 2 صدیاں ان کے پاس تھا، تو ان کو مان لیں ہم؟ نہیں، ہم کہتے ہیں 2 صدیاں ان کی ہو گئی، 95 سال ان کا ہو گیا، چلو صدی پوری کر لو۔ تو اسلام کی عمر تو ہے 1441 سال، یہ بنتی ہیں 3 صدیاں، باقی کتنی بچی پیچھے؟ 11ویں والے کے نام پہ تقریباً 11 صدیاں۔ تمہارا سوال یہ، وہ 11 صدیاں کعبے میں امام کون تھا اور مسجد نبوی میں امام کون تھا؟ میں نے 3 گھنٹے صرف اس پر کراچی 2.5 نمبر لانڈی میں دلائل دیے تھے 2 سال پہلے، 3 گھنٹے کراچی میں، کہ کعبے میں امام مانیں گے ہم، مسجد نبوی میں بھی مانیں گے، پر کس کو؟ اس کو جس کے دل کے اندر حکمرانی سہرا کے بابا کی چلتی ہوتی ہے، اس کو مانیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء حق اہل سنت زندہ باد۔ اب کسی ان پڑھ کو تو کیا جا سکتا ہے امپریس، اس کو تو مارا جا سکتا ہے، ہم نے زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا ہے۔ زمانے کی اسلامک ہسٹری چھوڑو، میں تمہیں ہیومن ہسٹری میں لے جا کر دورے آدم سے لے کر آج تک اس حق کو ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں
جو حق آج سنی کے کلیجے میں راج کرتا ہے، جو آج ہمارے سینے میں بستا ہے۔ تو امام ہم کعبے میں امام ہمارا، میں کہتا ہوں کعبے کے امام سے زیادہ شان کس کی ہے؟ مسجد نبوی کے امام سے زیادہ شان کس کی ہے؟ لیکن کون سا امام جو 95 سال پہلے آیا؟ نہیں بھائی، جس نے 10,000 مسئلہ پتا کیا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، یہ پسو ہو جاتے ہیں نا، یہ یہاں ہو جاتے ہیں، ادھر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا احرام باندھا ہوا تو پسو نہیں مار سکتے تم مکے میں، مکھی نہیں مار سکتے تم، مچھر کا قتل نہیں کر سکتے۔ تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جہاں مکھی مارنا حرام، مچھر مارنا حرام، جہاں پسو مارنا حرام، وہاں پر نبی کے دین کے چوٹی کے علماء 10,000 کو ذبح کرنا حلال تھا۔ کتاب میری نہ لو، میری باتیں مارو اٹھا کے دیوار سے، چلے جاؤ۔ میں کتاب کا نام لکھواتا ہوں، لے جاؤ مارکیٹ سے لے جاؤ، میں نشان لگا کے دیتا ہوں۔ کتاب لکھی دیوبندیوں نے، کتاب کا نام ہے عون المجد فی تاریخ نجد، نجد کی تاریخ پر پوری کتاب ہے دیوبندیوں کی۔ جو انہوں نے لکھا اس کو مان لو، میری بات چھوڑ دو۔ انہوں نے تو میرے نبی کے روزے پر گولیاں فائر کی تھی، گرانا چاہتے تھے، گولیاں فائر ہوئی حضور کے روزے پاک پر۔ ہے کوئی امتی؟ میرے نبی، میں کئی بار حدیث سنائی، کئی بار سنائی، میرے آقا علیہ السلام ایک صحابی کو دیکھا، اس نے ایک قبر سے ٹیک لگائی ہوئی تھی، حضور نے فرمایا اے قبر کے ساتھ ٹیک لگا کے اس کو تکلیف نہ پہنچا، قبر والے کو تکلیف نہ دے، پیچھے ہٹ جا۔ حضور نے فرمایا قبر پر بیٹھنا، قبر کے ساتھ ٹیک لگانا، قبر کے اوپر جو وہ سواری کرنا، اس سے بہتر ہے تم انگاروں پر بیٹھ جاؤ، انگارہ تمہارے کپڑے جلا کر تمہارے جسم تک پہنچ جائے، یہ بہتر ہے، پر قبر کے ساتھ ٹیک لگانا، قبر پر بیٹھنا جائز نہیں۔ یہ ہے اسلام، میرا اسلام۔ کس اسلام کی لوگ بات کرتے ہیں؟ ایک طرف عام توجہ، عام بندے کی قبر سے ٹیک لگاؤ تو قبر والے کو درد ہوتا ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب نجدیوں نے نبی کے جگر کے ٹکڑے اور حسنین کی امی کی قبر پر بلڈوزر چڑھایا ہوگا تو بولو میرے نبی کو تکلیف ہوئی ہوگی یا نہیں؟ سیدہ زہرا تڑپی ہوگی یا نہیں؟ یہ کچھ کر کے جو حکومت بنے تم اس کو کہتے اسلام؟ خدا کے لیے نہ ایسا ہمارے دھاندلی تو نہ کرو، یہ اسلامک ریگنگ کا دروازہ تو بند کرو۔ حقائق وہ ہیں جو چنگھاڑ کے بولتے ہیں اور بتاتے ہیں صداقت کیا ہے۔ تو بات میری اس پر ہے صرف کہ 10 صدیاں پہلے گزرنے والا امام کے آج ابھی جاتے ہیں نا 15 دن کی عمرہ شریف کے لیے، 21 دن کے 30 دن کے لیے حج کرنے جاتے ہیں، مڑ کے آتے ہیں تو یہاں کے اپنے ہی علماء کو جڑ جاتے ہیں، اپنے ہی قاری صاحب کو جڑ جاتے ہیں، اپنی مسجد کے امام کو جڑ جاتے ہیں، انہیں کہتے ہیں جی میں تو اتھے اے ویکھے تسی اتھے انج کر دے، میں اتھے اے ویکھی بیٹھا تساں اے کرن دے پیو، یہ کیا ہو رہا؟ تو آ کے کام کرو، بیچارے سادہ ہوتے ہیں بہت سارے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، وہ آگے سے پزل ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس طرح کا ہمیں مل جائے نا، ہم اس کو 4 شانوں چت نہ کریں تو ہمیں زہرا کے بابا کا نوکر نہ کہنا، 4 شانوں چت کریں گے۔ میں 10 صدیاں پہلے گئے، تم 95 سال پہلے آنے والی حکومت کی بات کر۔ یہاں کل کوئی حکومت تھی پنجاب والوں کی، ان کا سکہ چلتا تھا، آج حکومت آ گئی بنی گالا والوں کی، تو آج ان کا سکہ چلتا ہی نہیں ہے، ان کا آرڈر ہے ہی نہیں، بولو۔ سندھ والوں کا کل تھا اقتدار پاکستان میں تو ان کا آرڈر چلتا تھا ہی نہیں چلتا تھا۔ تو حکومتوں کے ساتھ دین نہیں تولا جاتا، حکومتوں کو دیکھ کے مذہب اور دین نہیں بنایا جاتا، دین اور مذہب قرآن دیکھ کر بنایا جاتا ہے، حدیث دیکھ کر بنایا جاتا ہے۔ 10 صدیاں پہلا، میری وہ پہلے جملے پر میں بھی بات کر رہا ہوں، 10 صدیاں پہلا امام وہ کہتا ہے مکے میں، مدینے میں، یمن میں، شام میں، مصر میں، مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں نبی کے نوکر میلاد کیا کرتے تھے۔ ایک دوسرا صرف میلاد نہیں، اگلی بات توجہ، وَيَفْرَحُونَ بِقُدُومِ هِلَالِ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، کہ ادھر ربیع الاول کا چاند طلوع ہوتا تھا، یہ دیکھ کے ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح کھل جاتے تھے، خوش ہو جاتے تھے، ہمارے محبوب کی آمد کا چاند آ گیا ہے۔ یہ تھا اسلام۔ آگے اور بتاؤں، فرمایا وَيَحْتَمُّونَ اہتمام بلیغا، کہ حضور کے میلاد کا یہ بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ملتا کیا تھا؟ فرمایا وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا، یہ ادھر نوکری کرتے تھے،
ادھر رب کی بارگاہ سے رحمتوں کی برکھا مسلسل برستی چلی جاتی تھی، رحمت کی بارش برستی چلی جاتی۔ یہ اسلام ہے اور یہ دین ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ ایک آپ محدث کا قول سنا رہے ہیں، اس پر کوئی حدیث بھی ہے؟ تو ہاں حدیث ہے، اس پر میرے نبی کا فرمان ہے، میرے آقا کا ارشاد ہے، اس پر حضور کا فرمان ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کوئی اپنی طرف سے انہوں نے نہیں بتا دیا کہ بھئی یہ پوری امت کرتی تھی تو یہ معاذ اللہ انہوں نے اپنے پاس سے گھڑ لیا، نہیں، کہا یہ حضور کا فرمان ہے، حضور کے صحابہ کا طریقہ ہے، حضور کے صحابہ کا انداز ہے، وہ کرتے تھے تو ہم آگے کرتے آئے ہیں۔ کیسے؟ یہ حدیث کی کتاب میرے سامنے موجود جس کا نام ہے سنن للترمذی، امام ترمذی کی کتاب، اور اس کے اندر حدیث پاک موجود، اور حدیث کیا ہے سنو، یہ وہ محفل ہے جو کبھی مسجد نبوی میں سجی تھی۔ یہ جو میں سنا رہا ہوں، یہ میرے پاس جو کتاب ہے نا ہاتھ میں، اس میں ہماری اہل سنت کی، اہل اسلام کی جو کتابیں نا، قرآن کے بعد 6 کتابیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، وہ 6 کتابیں اس کے اندر موجود ہے ایک کتاب میں۔ تو اس میں جو السنن للترمذی ہے یہ میرے سامنے ہے، اور اس کی حدیث نمبر 3616 ہے۔ حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 3600۔ اور یہ چیپٹر ہے کتاب المناقب کا، یہ مناقب کا، ڈگنیٹیز کا چیپٹر ہے، اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور حدیث بیان وہ کرتا ہے جو میرے نبی کے چچا کا بیٹا عبداللہ بن عباس ہے۔ دب کے بولو نا سبحان اللہ۔ اور یہ عبداللہ بن عباس کی ایک بڑی سونی بات آپ کو سنا دوں، پھر آپ کو ساتھ یہ بھی پتہ چل جائے نا کہ جو عقیدہ آج سنی کے سینے میں بستا ہے، یہ عقیدہ کل کے نبی کے گھر والوں کے کلیجوں میں بستا تھا۔ ان کا گھر جو تھا حضور کے چچا عباس کا، حضور کے حجرے پاک کے ساتھ ہی باہر ہوتا تھا، مسجد نبی شریف کے بالکل ساتھ۔ تو ہوا ایسے، حضرت عبداللہ بن عباس تھے، 9 سال یا 8 سال عمر تھی۔ ایک رات کو نبی پاک علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سیدہ میمونہ کے گھر میں تھے، میرے آقا کی زوجہ ہیں سیدہ میمونہ سلام اللہ تعالی علیہا، ان کے گھر میں تھے حضور۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے پاس عبداللہ بن عباس آ گئے رات کو، تہجد کا وقت ہوا، حضور اٹھے، میرے آقا نے تہجد کا وضو فرمایا۔ تہجد کا کیا کیا؟ وضو فرمایا، اور آقا وضو فرما کر مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز پڑھانے لگ گئے۔ جب آقا مصلی پر کھڑے ہوئے اور نماز شروع کی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ حضور کے واسطے موجود تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے عبداللہ بن عباس کو پکڑا، ان کو اپنے برابر لا کے کھڑا کر دیا نماز کے دوران۔ حضور نے ان کو پکڑ کے اپنے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام جب قرات کرنے لگے تو عبداللہ بن عباس پھر پیچھے ہٹ گئے۔ حضور نے دوسری بار پھر پکڑا، آگے برابر لا کے کھڑا کیا، پھر پیچھے ہٹ گئے، تیسری بار پھر آگے لا کے کھڑا کیا، پھر پیچھے ہٹ گئے۔ نماز جب ختم ہوئی تو حضور نے فرمایا، ما لک یا ابن عباس، ابن عباس تجھے کیا ہو گیا تھا؟ میں بار بار تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا تھا، تو پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ تو اب تھا چچا کا بیٹا، کیا تھا؟ حضور کے یہ چچا عباس کا بیٹا تھا۔ اب کزن بھائی لگتا ہے نا، رشتوں میں کزن ہو، چچا کا، تائے کا بیٹا بھائی لگتا ہے نا۔ اب یہ چچا کا بیٹا، حضور نے 3 بار برابر کھڑا کیا، پیچھے ہٹ گئے۔ نماز ختم ہوئی، حضور نے فرمایا، ابن عباس تجھے کیا ہو گیا؟ میں تجھے آگے کرتا تھا، تو پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ اب 9 سال کے حضور کے گھرانے کے فرد، چچا کا بیٹا اور نبی پاک علیہ السلام کا صحابی 9 سال کا، جب رسالت مآب نے کہا، ابن عباس میں تجھے آگے لاتا ہوں، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، میں تجھے آگے برابر کھڑا کرتا ہوں، پیچھے سرک جاتا ہے، میں تجھے آگے لاتا ہوں، تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، وجہ سبب ریزن کیا ہے؟ ابن عباس نے کہا، یہ سہرا کا بابا، آپ رب کے رسول ہیں، کس کی جرأت ہے کہ آپ کے برابر کھڑا ہونا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آپ سمجھے نہیں؟ آج کہتے ہیں کتابیں لکھی اس پر لوگوں نے، دیوبندی اور وہابی مسلک دونوں کا جو متفقہ یونانی مسلی لیڈر ہے، اس کا نام ہے شاہ اسماعیل دہلوی، اس کی کتاب ہے صراط مستقیم، اس کا پیج 97 پر موجود۔ ظالم کہتا ہے نماز میں گدھے اور بیل کا خیال آئے تو کوئی مسئلہ نہیں،
نبی کا خیال آئے تو گدے اور بیل کے خیال سے نبی کا خیال برا ہے. یہ ہیں وہ لوگ جن سے ہمارا جھگڑا. لوگ سمجھتے ہیں مسجد کا جھگڑا. ہم مسجد نہیں لینا چاہتے, ہم تمہارا ایمان بچانا چاہتے ہیں. اگر ہوش ہے تو فبیا, نہیں تو آنکھیں بند ہوں گی, قبر میں سب ہوش آ جائے گا. یہ اس نے کتاب میں لکھا نبی کا خیال. اب کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی. میں نے کہا ہم نے تو دین وہ لینا ہے جو عرب سے آیا ہے, عرب سے, جو طیبہ سے آیا ہے, جو مدینے سے آیا ہے. 9 سال کا صحابی ہے, حضور آگے کرتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پھر آگے کرتے ہیں وہ پیچھے, پھر آگے کرتے ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. مجھے بتاؤ جب وہ بار بار پیچھے جا رہا تھا اس کے دل میں نبی کا خیال آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا؟ بولو تو صحیح نہیں آ رہا. تو پھر عقیدہ بھابی کا سچا ہوا یا صحابی کا؟ بولو جس کی زبان ہے وہ بولے یار. اور لفظ کیا بولے, یہ نہیں کہا جو یہ آج بول رہے ہیں بھائی اتنا ادب کر دو جتنا بڑے بھائی کا کرتے ہو. تقویۃ الایمان نے اس نے لکھا, اس پہ دل بھی نہیں, تقویۃ الایمان کتاب میں کہتا بڑے بھائی جتنا ادب. اب جن کا بھائی تھا نا انہوں نے بھائی نہیں کہا, یہ جن کا ہے ہی نہیں وہ بھائی بھائی بولتے ہیں. بونے قد کے مفتی ہے, میری گٹھ کے قد کے مولوی کہتے ہیں بھائی میں کہتا ہوں ہوش کر, درندے کدھر, حرام کی منڈی میں حرام کی موت نہ مر جانا. میں تجھے وہ حقیقت, وہ صداقت, وہ نجابت, وہ طہارت, وہ عظمت, وہ رفعت, وہ کمال اور وہ بلندی بول رہا ہوں جو نور نبی عرش سے میرے نبی کے قلبے بات کر رہا تھا, اور آج ہم نے سنی کے سینے اتنے سے موقع فرمایا ہے. میں وہ بیان کر رہا ہوں. تو اب نبی پاک صحابی پیچھے جا رہا ہے, حضور آگے کر رہے ہیں, تو دل میں کیا خیال تھا؟ حضور کا ادب تھا نا, احترام تھا, تو خیال آ رہا ہے یا نہیں آ رہا تھا؟ تو نے یہ کہاں سے لیا بھائی؟ معاذ اللہ خدا بچائے. تو اگر صرف اتنا بھی کہہ دیتا نا کہ نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے پھر بھی بے ادبی, تو نے تو کھوتے کو اور ڈنگر کو ساتھ رکھ کے میرے نبی کو تولا. تیری زبان نہیں پھٹی, کلیجہ منہ کو نہیں آیا. اسی وجہ سے پھر وہ ہمارے ہزارے کا, میں ابتباد مانسیرا کریں, ہمارے بالا کوٹ کے غیرت مند غیور پٹھان تھے. پٹھان سنی ہے, یہ آج گڑبڑ ہو گئی آگے. تو وہ پٹھان جو تھے نا انہوں نے اس کو مار دیا وہاں, اور مار کے اس کو غائب کر دیا, قبر ہی نہیں پتا اس کی. بھائی ایک جگہ انہوں نے نام کی بنائی ہوئی ہے کہ یہ قبر ہے ہمارے بابا کی, لیکن پٹھانوں نے کہا تو چڑھ گیا ہمارے ہتھے, اب کرتے ہیں تیرا علاج. پٹھان نے کہا سر کمال رکھا. انہوں نے کہا جلدی کرو, دیر نہ کرو, جلدی کرو, پھٹے لاؤ. یہ کہ آگے گن نہ کرتے, لیکن گن تو بہرحال بڑھ رہا ہے, گندگی تو, لیکن گندگی بڑھ رہی ہے تو الحمدللہ نبی کا عشق بھی حضور کے غلام آگے بڑھا رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اب توجہ, نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابن عباس میں تجھے آگے لاتا ہوں, تو پیچھے چلا جاتا ہے. وجہ کیا تھی؟ ابن عباس نے کہا سونے ہاں کرم فرماوا او مٹھن او منٹھا, کس کی جرت ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے برابر کھڑا ہو جائے. اب جن کے چچا تایا کے بیٹے لگتے تھے, جن کے کزن لگتے تھے, جن کے بھائی لگتے تھے, بولو انہوں نے بھائی بولا؟ کہا بھائی انہوں نے کہا نہیں بھائی نہیں کہنا, اب بھائی نہیں ہے, اب یہ تو آدم کا بھی آقا لگتا ہے, یہ تو یوسف جیسے حسینوں کے بادشاہ کا بھی امام لگتا ہے. نہیں بولنا میرے مولا علی. سارے ایک بار پیار سے کہو علی مولا. جو سنی بیٹھے وہ کہے علی مولا. ہاں ہم حیدری ہیں, اور صرف جس کو کہتے ہیں ناؤن کے یا پرو ناؤن کے حیدری نہیں ہیں ہم الحمدللہ نیچر کے حیدری ہیں, ہم فطرت کے حیدری ہیں, سرشت خلقت تینت کے حیدری ہیں. تو مولا علی, سنی جب علی کا نام سنتا ہے تو کلیجے میں ٹھار پیدا ہوتی ہے, سینہ کھلتا ہے, سینے کے اندر گلشن کھلتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ پتہ ہے وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ علی کو نبی نے وہ شانیں دی ہیں کہ جن کو مانے بغیر کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا. ہاں میں نے ہر جگہ کہتا ہوں, ہر جگہ بولتا ہوں, یہاں بھی بول دوں, اور میں یہ نہیں کہ بھئی کو بازی کر رہا ہوں یا میں کوئی
ہوا میں فائر کر کے میں حقیقت گراؤنڈ ریئلٹی میں باقاعدہ ایک علمی بات کر رہا ہوں. آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ہم داتا صاحب کے شہر میں رہتے ہیں نا، بولو ہم داتا صاحب کے جو وہ وطن میں بستے ہیں نا، بولو تو صحیح نہیں ہے. تو صبح شام کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا لا کے سارا پیر کامل کاملارا رتنوا، بولتے ہیں کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکشرم، کہتے ہیں نا صبح یہ صبح شام. داتا صاحب کی کتاب ہے کشف المحجوب شریف. داتا صاحب کہتے ہیں زمانہ سارا مجھے گنج بخش کہتا ہے، اور پتہ ہے میں کس کو گنج بخش کہتا ہوں؟ کہا میں اپنے بابا علی کو گنج بخش کہتا ہوں. ہائے ہائے، جو داتا صاحب کا ماننے والا ہے چہرہ کھل کے بولے علی مولا. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا تو نعمتیں ہم جس کی کھا رہے ہیں انہیں کے ہم کو. زمانہ منگتا ہے میرے نبی کے گھرانے کی چوکھٹ کا، منگتا ہے زمانہ حضور کی آل کے گھرانے کے، حضور کے بچوں کی چوکھٹ کا منگتا ہے، آج بھی اور کل بھی اور قیامت کے دن بھی. یہ میں وہ شعر ہے میں ہر جگہ سناتا ہوں، آپ بھی سن لیں. کسی کو الجھاؤ ہو نا، تنگی ہو، تو اپنے دل پہ غور کر کے دل کا علاج کرو. یہ مرض بڑا گندا ہے، بڑھنا ہے نا تو روکو اس کو، ادھر سے ہی مٹاؤ. اس مرض کا علاج MBBS نہیں کرتا، اس کا وہ تمہارا شالیمار ہاسپٹل کا سرجن نہیں کرتا، اس کا علاج ہمارے جیسا سرجن کرتا ہے. لہذا علاج کرو اس کا، ہے تو نکالو دلوں سے. پتہ ہے کیوں میں بات بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج نہیں بولو گے نا تو کل حشر کے دن جب اٹھو گے نا تو میرے نبی نے کہا جب لوگ آئیں گے حوض کوثر پر تو وہاں پر پتہ ہے حال کیا ہوگا؟ فرمایا برتن ہوں گے، فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر، اور فرمایا غلام ہوں گے، پینے والے آگے ہوں گے لاکھوں کروڑوں میں، فرمایا پلانے والے ہوں گے دو. یہ حضور نے فرمایا کون کون معلوم ہے کون کون؟ حضور نے فرمایا میں بھر بھر کے دیتا جاؤں گا، میرا علی پلاتا جائے گا. نہیں سمجھ نہیں آئی، اگر سمجھ آتی تو سب کی زبان بولتی سمجھ. فرمایا علی پلاتا جائے گا. حضور یہ کیا آپ اور علی اکیلے سب کو پلا لیں گے؟ فرمایا ہاں، اللہ ہمیں یہ شان دے گا کہ وقت بھی نہیں لگے گا. یہ نہیں کہ بھئی اب یہاں لنگر والا کھڑا ہو جائے لائن پہ تو آخری کی باری جا کے آئے گی 12 بجے 1 بجے یا 2 بجے کے بعد، نہیں. فرمایا سب کو ایک وقت میں ملے گا. لیکن کیسے؟ فرمایا یہ میری بھی خاص اللہ کی طرف سے دی ہوئی مدد ہوگی، میرے علی کی بھی خاص مدد ہوگی. تو علی مولا سے کسی نے کہا علی یہ بتاؤ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے؟ علی نے کہا شان یہ ہے کہ جیسی شان والا کوئی بنا ہی نہیں ہے، اس شان والا کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں، آیا ہی نہیں اور نہ آ سکتا ہے. یہ بات ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک سن لیں اور اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، اب جیسے آپ یہاں بیٹھیں تو مسجد نبوی شریف میں حضور کے صحابہ ایسے ہی بیٹھے، اور حدیث میں لفظ ہیں کیا؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرونہ قال فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا ان الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال آخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك وموسى نجی اللہ وهو كذلك وعیسی روح اللہ وکلمته وهو كذلك وآدم اصطفاه الله وهو كذلك الا وانا حبیب اللہ. یہ مسجد نبوی کی بات ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی عبداللہ بن عباس کہتے ہیں
آقا دو عالم علیہ السلام اپنے حجرہ پاک میں تھے، صحابہ مسجد نبوی میں جلسہ کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ بولو. لفظ ہے جالسا. جالسا، جالسا کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا. اس سے ہی مجلس بنا، اسی سے جلسہ بنا. جلسہ یجلس جلسا فهو جالس وجلس یجلس جلسا فذاك مجلوس. لم یجلس لم یجلس لا یجلس لا یجلس لن یجلس لن یجلس لا یجلسن لا یجلسن لا یجلسن لا یجلسن. الامر منه اجلس لتجلس ليجلس ليجلس والنهي عنه لا تجلس لا تجلس لا یجلس لا یجلس. یہ ہے، اس سے ہی جلسہ، اسی سے مجلس، اسی سے محفل، اسی سے پروگرام، اسی سے بنا. کہا تھی مسجد نبوی اور تھا طیبہ نگر اور تھا مدینہ طیبہ اور تھا مدینہ کعبہ اور تھا مدینہ طیبہ اور تھا طیبہ نگر اور تھی آقا کی دھرتی اور تھا سارے شہروں کا آقا مولا مدینہ منورہ. اور بیٹھے تھے آقا کے صحابہ، کر کیا رہے تھے؟ ہو کیا رہا تھا؟ کہ وہ کوئی کہہ رہا تھا اوے آؤ تم ابراہیم کی شان سناؤں، کوئی کہہ رہا تھا آؤ تمہیں موسیٰ کی شان سناؤں، کوئی کہہ رہا تھا آؤ تمہیں عیسیٰ کی شان سناؤں، کوئی کہہ رہا تھا آؤ میں تمہیں آدم کی شان سناؤں. ایک بولا، اس نے کہا دیکھو یار کتنی سونی بات ہے، تعجب والی کتنی عجیب بات ہے. کیا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. دوسرا بولا، اس نے کہا ہے تو یہ بول رہا ہے مادہ بھی عجبا من کلام موسیٰ کلمہ تکلیما. وہ میں تجھے بتاؤں ایک ایسا بھی ہوا جو طور کی چوٹی پہ جا کے ڈائریکٹ رب سے باتیں کرتا تھا. کہا اس سے زیادہ. ایک اور بولا، اس نے کہا میں اور بتاتا ہوں. اس سے ابھی نے کہا، انہوں نے کہا فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ. اوے سنو، عیسیٰ کو اللہ نے اپنا کلمہ بھی بنایا اور اپنی روح بھی بنایا ہے. اب یہ جلسہ ہو رہا ہے، کوئی شان آدم بیان کر رہا ہے، کوئی شان ابراہیم بیان کر رہا ہے، کوئی شان موسیٰ بیان کر رہا ہے، کوئی شان عیسیٰ بیان کر رہا ہے. یہ ہو رہا تھا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں فخرج علیہم، اتنے میں ان کے پاس زہرا کا بابا آ گیا، حضور آ گئے. کیا ہوا؟ بولو تو صحیح نا، کیا ہوا؟ حضور آ گئے. ہم یہ جلسہ کیوں کر رہے ہیں؟ بولو تو صحیح. یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو صحابہ بیٹھے تھے، حضور آ گئے. جب حضور آئے نا فسلم، میرے محبوب نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا وقال قد سمعت کلامکم عجبکم، فرمایا میں نے تمہارا کلام، تمہاری تقریریں سنی ہیں، تمہارے سپیچز اور خطابات کو سنا میں نے، اور میں نے تمہارے تعجب کو بھی سنا ہے. لیکن سنو اگلی بات. اب میرے آقا نے کیا بولا سنو. اب آقا کی زبان نبوت نے کیا بولا؟ میرے آقا نے فرمایا سنو اور سنو. ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک، ابراہیم اللہ کا خلیل ایسا ہی ہے، موسیٰ اللہ کا کلیم ایسا ہی ہے، عیسیٰ اللہ کی روح اور کلمہ ایسا ہی ہے، آدم اللہ کا صفی ایسا ہی ہے. اللہ خبردار، توجہ سے سن لو. کوئی خلیل تھا، کوئی کلیم تھا، کوئی صفی تھا، کوئی صفی تھا، کوئی کلمہ تھا، کوئی روح تھا. پر تمہارے سامنے جو آدھا کا لال کھڑا ہے، فرمایا یہ رب کا حبیب بن کے آیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب توجہ، اب لوگ چلے تھے ہم سے بات کرنے کہ بھئی تم صرف حضور کی شان کا جلسہ دکھاؤ. ہم نے تو حدیث سے انہیں شان آدم کا جلسہ دکھا دیا، شان ابراہیم کا جلسہ دکھا دیا، شان موسیٰ عیسیٰ کا جلسہ دکھا دیا. اور جہاں آدم موسیٰ عیسیٰ کے جلسے ہو، میرے نبی نے کہا کدھر یہ نہ ہو کل کو کوئی ڈنڈی مارے، وہ کہے کہ نہیں میلاد جائز نہیں. میرے آقا نے کہا میں آخر میں مہر لگا دوں. فرمایا تم نے جو بولا حق بولا، جائز بولا، درست بولا، پر میری بات بھی سن لو. مجھے رب نے دھرتی پر صرف مجھے رب نے اپنا حبیب بنایا ہے. وہی بول کر ساتھ ہی انہوں نے فرمایا ولا فخر، مجھے فخر نہیں ہے، مجھے فخر بولو. آقا یہ کیوں بول رہے ہیں؟ فرمایا سنو، گویا محبوب کہہ رہے ہیں میں کیوں فخر کروں، فخر تو وہ کریں جنہیں اللہ نے میرے جیسا آقا عطا فرمایا ہے، فخر وہ کریں. تو بہرحال میں آگے حدیث تو لمبی ہے، کافی اور بھی باتیں اس میں، تو میں یہاں بات سمیٹتا ہوں، ختم کرتا ہوں اور اس کو یہاں ریزن آؤٹ کرتا ہوں.
ڈھیر دلائل. یہ میرے سامنے، یہ میں کتابیں یہ نشان لگے دیکھ رہے ہیں، یہ اس کا کارڈ رکھیں، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ آپ کے لیے لایا ابھی نکال کے، یہ دن کو جمعے پہ ساری تیار کر کے رکھی. آخر میں دو باتیں سن لیں، صرف دو، اور وہ یہ چونکہ جا رہے ہیں بغداد معلیٰ، یہ وہاں جا رہے ہیں کہ جو سلطان کل کا دربار ہے، جو کل کا سلطان ہے. کوئی قادری ہے تو حضور غوث پاک کا مرید، کوئی چشتی ہے تو غوث پاک کا مرید، نقشبندی ہے تو غوث پاک کا مرید، سہروردی ہے تو غوث پاک کا مرید، رفائی ہے تو غوث پاک کا مرید، شاذلی ہے تو غوث پاک کا مرید. یہ ذہن میں رکھ لو. تمام نقشبندی بھی حضور غوث پاک کے مرید ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نقشبندی بھی حضور، سارے بولو، نقشبندی بھی حضور غوث پاک کے مرید ہے. کسی کو اگر ڈاؤٹ ہو نا تو آؤ بتا دیتا ہوں. میرے غوث اعظم جب گزرے تھے نا نقشبند سے اور بخارا کے علاقے سے، آپ نے فرمایا یہاں پر ہمارا ایک آئے گا بیٹا، روحانی بیٹا. حضرت بہاؤالدین نقشبند کا ان کی پیدائش سے پہلے نام لے کے حضور غوث پاک فرمایا ان کا حصہ ہم یہاں دے کے جا رہے ہیں. حضور بہاؤالدین نقشبند بھی حضور غوث پاک کے مرید ہیں. حضور غوث پاک کا فیض ان کے پاس ہے. لہٰذا یہ ذہن میں رکھ لیں. میں یہ جو لفظ بول رہا ہوں نا سلطان کل، کیا مطلب؟ سب کا سلطان اور بادشاہ، نقشبندیوں کا بھی، چشتیوں کا بھی، سہروردیوں کا بھی، رفائیوں کا بھی، شاذلیوں کا بھی، قادریوں کا بھی. کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو غوث کی مریدی میں نہ ہو. جو میرے غوث کا مرید نہیں وہ کسی کا مرید نہیں. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جس کو یہ ہو نا کہ بھئی میں تو فلاں کا مرید لہذا میں یہ نہیں، جو یہ سوچے گا بھی نا، اگر وہ سہروردی ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ نہیں میں تو سہروردی، اگر خواجہ شہاب الدین سہروردی کا مرید ہوں، میں حضور غوث پاک کا مرید نہیں، اتنا سوچنے سے ہی اسے حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی بھی اپنے حلقے سے نکال کر باہر پھینک دیں گے. اگر کوئی نقشبندی یہ سوچے گا تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند اٹھا کے باہر دھکا دے دیں گے. کوئی رفائی، کوئی اپنا چشتی، کوئی شاذلی یہ تصور بھی کرے گا تو وہ دھکا کک آؤٹ کر دیں گے. نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود مرید ہے میرے غوث اعظم کے، وہ مرید ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ہاں، اس لیے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان کل ہیں. کیا ہیں؟ سارے بولو کیا ہیں؟ یہ بولا کرو آج کے بعد، حضور سلطان الکل سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جا رہے ہیں. آپ کا ایک مصرع جو میں بارہ پڑھتا ہوں وہ صرف اتنا سا ہے. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا غلاموں پر کتنا آپ کا شفقت، کتنا کرم ہے، کتنی عطا ہے. حضرت غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی. میں پنجابی میں آپ کو ترجمہ کر کے یوں بتاؤں، میں سادہ آدمی ہوں نا، مجھے اتنا آتا جاتا کچھ نہیں، تو مڑ میں آپ کو صرف دو لفظوں میں پنجابی دیسی بولی میں یوں بتاؤں. غوث پاک کہتے ہیں اے میرے مریدا، او میرے مریدا، او میرے مریدا، توجہ، ڈریا نہ کر اللہ سدا اپنا ہے. کیا کہا؟ اللہ ساڈا اپنا ہے، اللہ ساڈا. ایک منٹ ان کو ذرا جانے دیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. تھک تو نہیں کہ جو تھک گئے تو وہ اکٹھا ہی ہے کہ بار تشریف لے جائیں سارے. لنگر باہر میرے خیال میں تیار ہوگا. تو بات یہ ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف اللہ ربی. فرمایا او میرے مرید ڈریا نہ کر اللہ ساڈا اپنا ہے. کیا بات، چودھری ہو رہی، راجہ ہو رہی، نمبردار ہو رہی، وڈیرا ہو رہی، سرمایہ دار ہو رہی، پہلوان ہو رہی، شیخ ہو رہی، کھرل ہو رہی، بٹ ہو رہی. بچے آدم پترا ڈریا نہ کر ایسے چو سڈا اپنا ہے، ایسے چو سڈا اپنا ہے. تو جی میں مرضی گڈی دوڑایا کر، تواں کڈیا کر سلینسر دے منہ تو ہے بچیا، تو ڈرالے نال سڑک تے نکلیا کر. کیوں؟ ایسے چو سڈا اپنا ہے. میں کہا ایسے چو تہاڈا اپنا ہے تے میرے، میں نہیں کہہ رہا، تم تو خود کہتے ہو نا ایسے چو سڈا. ایسے چو نہیں کہتا، ایسے چو تم کہتے ہو. ایسے چو سڈا کونسلر ہو رہی سڈے اپنے، ایم پی اے ہو رہی سڈے اپنے،
MNA سے اپرین، میں کہتا ہوں ٹاپ سے باٹم تک یہ ساری ڈگریز اور ساری کیٹیگریز اور سارے سٹیٹس اور گریڈز اور سکیلز یہ سارے اکٹھے اٹھاؤ، ایک پلڑے میں میرے غوث اعظم کا جوتا رکھو، رب کعبہ کی قسم دنیا کی ساری چوکراہٹیں نیچے ہے، میرے غوث کا جوتا اوپر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سمجھ گئے؟ یہ سارے نیچے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، مجھے لوگوں کا نہیں پتا، میں کسی بڑوں کا بیٹا نہیں ہوں، میں کوئی نمبرداروں کا بال نہیں ہوں، میں کوئی بڑے چودھریوں کا بال نہیں ہوں، میں ایک دیہات کا چرواہا ہوں، چرواہا جو تانا دیتا ہے 1000 بار دے، میں خود بول رہا ہوں، میں پہاڑوں میں بکریاں چراتا تھا 5 سال سے لے کر 4-5 سال کی عمر سے لے کے 10 سال تک میں نے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکریاں چرائی، مجھے بغداد کے تاجدار نے پکڑا، مجھے کربلا کے تاجدار نے پکڑا، مجھے نجف کے وادی نے پکڑا، مجھے گنبد خضرا کے وکیل نے پکڑا، کہا چال ادھر آ، ہماری شان بولا کر اور یہ بیان کیا کر، تیرا جینا اس کے لیے ہے۔ میں تو یہ تھا، میں بول رہا ہوں واضح، لوگ کسی کو کہتے ہیں نا پینڈو، وہ ڈر جاتے ہیں، آگے سے لڑ پڑتے ہیں، میں نہیں لڑتا، بولے سارے بھائی بولے کیوں؟ میں کہتا ہوں تب کی چھوڑ، اب کی بتا، اب کی بتا۔ مجھے 12 سال ہو گئے کراچی سے لے کر خیبر تک، کوئٹہ لسبیلا سے کشمیر کی گھاٹیوں اور پہاڑیوں تک یہ خطابات کرتے ہوئے 12 سال ہو گئے، میری داڑھی کے 4 بال یہاں بھی نہیں اترے تھے، میں تقریریں کرنا شروع ہوا، مجھے 12 برس ہو گئے۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی پولیس مین ہو وہ بھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، SHO ہو وہ بھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، DIG ہو وہ بھی کسی کو سیلوٹ کرتا ہے، IG بھی کسی کو، لو منسٹر کو سیلوٹ کرتا ہے، لو منسٹر CM کو سیلوٹ کرتا ہے، CM PM کو سیلوٹ کرتا ہے، PM پریزیڈنٹ کو سیلوٹ کرتا ہے، کسی کو چیف آف آرمی، کسی کو کوئی چیف آف آرمی کو، کوئی بڑا عہدے والا ہو یا چھوٹا عہدے والا۔ میں عام کہتا ہوں تم اپنے بیٹے کو کیا بناؤ گے؟ پولیس مین، سولجر؟ تم اپنے بیٹے کو بزنس مین کیا بناؤ؟ جو بناؤ گے نا، تم چیف آف آرمی اسٹاف بنا دو، وہ بھی کسی کو ایسے کرتا ہے۔ میں نے کہا میرے جیسا کمزور کا بیٹا بنا دو، کمزور کا بال بنا دو، نہ چودھریوں کو کرے گا، نہ نمبرداروں کو کرے گا، نہ MPMNA کو کرے گا، نہ CM کو کرے گا، سیلوٹ کرے گا تو صرف گنبد خضرا شریف کو کرے گا بس۔ زندگی میں نہیں کی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میری زندگی میں وہ گھڑی نہیں آئی جس کو میں نے یہ دیکھا ہو کہ میں نے کسی کو کہا ہو مہربانی نہیں۔ کیوں؟ لوگ اپنے پیسے پہ نخرہ کرتے ہیں، بنگلے پہ نخرہ کرتے ہیں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس بنگلہ نہیں ہے۔ لوگ اپنی زمین پر نخرہ کرتے ہیں، کر کے میں نخرہ پتہ کس پہ؟ میں کہتا ہوں ہم مدینے والے کے ہیں، ہمارا اس پر نخرہ ہے، ہم حضور روز پاک کے ہیں، ہم کربلا والوں کے ہیں، ہم نجف اشرف والوں کے ہیں۔ ہے کوئی ہمارے جیسا تو سامنے لاؤ، ماں کا بیٹا نہیں ہے ہم سے۔ میں 4 سال میں پڑھتا تھا، اب تو میں اس وقت بات لمبی، میں 4 سال میں پڑھتا تھا، میں نے نکیال کشمیر کوٹلی سے آگے نکیال جگہ میں نے باخطاب کیا، اب سردار عبدالقیوم تھے یا سکندر حیات تھے، آزاد کشمیر کا وزیر اعظم، صدر تھا پتہ نہیں وہ کیا، میں نے اس کے ڈیرے پر واز کیا، خطاب کیا، وہ اٹھ کے میرے گھٹنوں کو ہاتھ لگانے لگا، مجھے نہیں پتا کون ہے، بابا ہے، چٹی داڑھی ہے اس کی، لیکن وہ گھٹنوں کو، اور رو پڑا اور کہتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے میں کشمیر میں نہیں بیٹھا، تیری باتیں سن کے ایسے لگتا ہے جیسے میں مسجد نبوی میں صحابہ کی باتیں سن رہا ہوں۔ مجھے تو وہ دور یاد آ گیا، اتنا پھٹ کے وہ رویا، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے نہیں پتا تھا میں کون ہے یہ، لیکن فارغ ہوئے بعد میں وہاں ایک وکیل تھا، ایڈوکیٹ، اس کے ڈیرے میں ہم بیٹھے، اس نے کہا معلوم ہے یہ کون تھا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کون تھا۔ اس نے کہا یہ ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم صاحب تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابھی آتے رستے میں نے عثمان نقشبندی سے کہا غوث پاک کے دربار پہ جا کے میرے ساتھ وعدہ کر، وہاں جا کے اس طرح ہاتھ جوڑ کے، ایسے ہاتھ جوڑ کے نا، سر جھکا کے کہنا عاجزانہ منکسرانہ مؤدبانہ کہنا حضور غوث پاک نوکر بھی نہیں، یہ کہنا تیرے سگوں، تیرے کتوں میں سے کتا ہے جو تیری چوکھٹ پہ پیرا دیتا ہے اور تیرے بابے اور تیرے بڑوں کے قصیدے پڑھتا ہے، اپنی نگاہ میں رکھ لو، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ میں نے کہا یہ ایسے کہنا، یہ عثمان نقشبندی کو بھی کہا، اور کہہ کے اللہ کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، میں نے یہ لفظ، میں اس کے بعد رویا اور پوری طرح اپنا رج کے رو، وہاں سے یہاں تک میں گاڑی میں، ابھی تازہ لیٹسٹ بتا رہا ہوں، ہمارا ہے کیا اور اس کے علاوہ ہمارے پلے ہی کچھ نہیں یار، ہم کریں تو کیا کریں، کہاں جائیں؟
ہمارے پاس یہی، اور جو اللہ نے ہمیں دے دیا ہم کہتے ہیں الحمدللہ، اس پر تسلی ہے، اس پر ہمیں پوری اطمینان کی کیفیت نصیب ہے الحمدللہ تعالی۔ تو اے سنیوں، جیو تو اپنے مولا کی عبادت کر کے، جیو تو مدینے والے کی عظمت کے ترانے گا کر، جیو تو اللہ کے نبیوں سے پیار کر کے، حضور کے صحابہ سے پیار کر کے، حضور کے اہل بیت سے پیار کر کے، میرے نبی کی امت کے ہر ولی سے پیار کر کے۔ میں یہ بالخصوص جوان جو ہے نا، یہ آپ سن لیں کہ میں آپ کو ایک گر بتا دیتا ہوں، ایک گر اگر کریں گے تو ایک 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں، نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے، نماز چھوڑیں گے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ 1000 وظیفے کرو گے نا، پیر صاحب کے پاس صبح شام دعائیں کرواؤ گے، نماز نہیں پڑھتے 5 وقت کی تو کچھ نہیں ملے گا۔ یہ وعدہ کرو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، نماز پابندی سے پڑھو، اس کے بعد درود پاک پڑھو، کثرت سے درود پاک پڑھو، میرے نبی کے عشق میں جیو، آقا کی محبت میں جیو، اور آقا کے محبت میں بسیرا کرو، اور اتنی محبت کرو اپنے آقا سے، اتنا پیار کرو تمہاری نظر سے دنیا کا ہر رشتہ مٹ جائے، تمہیں صرف مدینے والے کا رشتہ نظر آئے، تمہارے نظر سے سب رشتے مٹ جائیں۔ بلکہ اس سے بھی آگے کی بات کروں، اتنا پیار کرو حضور سے، اتنا پیار کرو، بابا تو چھوڑو، مما تو چھوڑو، بھیا تو چھوڑو، بہن تو چھوڑو، چچا تو چھوڑو، تایا تو چھوڑو، کزن تو چھوڑو، محلے دار تو چھوڑو، میں کہتا ہوں اتنا پیار کرو تمہاری نظروں سے تمہارا جسم مٹ جائے، تمہیں یہ نہ پرواہ ہو کہ اس وقت جسم میں کہاں درد ہو رہا ہے، جسم بھی فنا کر دو، حضور کے ہو جاؤ، پھر معلوم ہے کیا ہوگا، پھر صدیاں گزر جائیں گی، 976 برس کے بعد بھی داتا کے مزار پر رات کے 3 بجے نبی کے نعرے لگ رہے ہوں گے۔ اپنا وجود بھی فنا کر دو، اپنا آپ بھی فنا کر دو، ادھر فنا کرو ان کے عشق میں، وہ تمہیں بقا دے۔ حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ، شرک پور شریف کے بادشاہ اور شرک پور کی دھرتی کا مرد کلندر، دب کے بولنا سبحان اللہ، دھرتی شرک پور کی سرزمین کا درویش خدا مست۔ آپ ایک بار بیٹھے تھے نا تو آپ کا یہ طریقہ ہوتا تھا، جمعے کا خطاب کرتے کر کے بیٹھ جاتے ادھر ہی، کوئی بعد میں آتا نا وہ کہتا حضور مڑ میں لیٹ تھی گیا تے خطاب ہم نہیں سن سکیا، فرماتے مڑ بے لیا نماز چا پڑھ تو دا خطاب ہمیں ہونے سنا دیں گے، نماز چا پڑھ، وہ نماز پڑھتا اس کے بعد آپ اس کو جو تقریر ادھر ہوتی وہ ساری بیٹھ کے سنا دیتے۔ ایک جمعے کے دن آ گیا تو وہ بعد میں آیا تو اس نے کہا حضور آج کیا بات ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا آج ہم نے بتایا کہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، یہ بتا۔ اس نے کہا حضور مجھے بھی بتا دیں فنا کیا ہے بقا کیا ہے۔ فرمایا بے لیا ہوں تو دا انہاں تے لمبی تقریر سنائیے تو دا 2 لفظ دس دیاں، فنا کی تے بقا کی۔ فرمایا تو ہنج کر لے، تیرا کام انہاں تو اگے تھی سی، وہ جو جمعہ کا خطاب سنا نا ان سے تو آگے پہنچ جائے گا۔ کیسے؟ کہا جب ہم فوت ہو جائیں گے نا، فرمایا جب ہم پردہ کریں گے، ہمارا جنازہ تیار ہو کے جب رکھا جائے گا نا تو دائیں طرف پہلی صف میں جو بندہ سفید کپڑوں میں ملبوس اور سر پہ سفید رومال رکھے ہوئے آ کے جنازہ پڑے گا نا تو اس سے پوچھنا فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے۔ وہ انتظار میں چلا گیا خاموش ہو کے، کسی اس فرمایا بولنا نہ کسی سے، نہیں بولا، چلا گیا۔ وقت گزرا 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 گزرا، بالآخر میاں صاحب پردہ فرما گئے، پردہ کیا تو جنازہ تیار ہوا، رکھا۔ شرک پور شریف کے پاس جو نالا ہے، نالے سے آگے ہوتے ہیں تو اب وہاں ادھر سے بندہ ایک آیا اور پہلی صف میں دائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا، اس کا سر سے پاؤں تک لباس سفید ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جس نے کہا تھا فنا کیا بقا کیا، وہ آگے کھڑا ہو گیا، وہ دیکھنے لگ گیا۔ اب وہ نہ اس کا چہرہ نظر آئے نہ اس کا کوئی اور حصہ جسم کا نظر آئے۔ بہرحال اس نے جنازہ پڑھ کے نا لوگ جب دعا کرنے لگے تو وہ سفید کپڑوں والا مرد کلندر ادھر سے ہی واپس چل پڑا۔ جب چلا تو یہ پیچھے پیچھے ہو لیا، چلتا گیا وہ آگے، چلتا گیا وہ آگے۔ بالآخر وہ جب تیز ہونے لگے نا، اس نے آواز دی، اس نے کہا اے اللہ والے، واسطہ ہے آپ کو گنبد خضرا کے مکی کی عظمت کا، میرا پیر ایک سوال چھوڑ گیا تھا اور اس نے کہا تھا پوچھنا اس سے جو میرے جنازے میں پہلی صف میں دائیں طرف آ کے سفید کپڑوں میں کھڑا ہوگا اور ایک طرف سے آئے گا ادھر ہی جائے گا، اس سے پوچھنا۔ تو میں تجھ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بتا وہ سوال، اس کا جواب کیا، فنا کیا ہے بقا کیا ہے۔ اس نے قریب بلایا تو بلا کے جب اپنا رومال ہٹایا تو میاں شیر ربانی شیر محمد صاحب خود کھڑے تھے۔
تو اس نے کہا حضور یہ کیا؟ فرمایا بیلیا وہ ہے فنا اور یہ ہے بقا۔ ہو جاؤ ان کے، یہ میں عام کہتا ہوں، پیسے پر ناز کرو گے ساری عمر۔ دیکھیں نا یہ کتنے ہمارے قیمتی پھیپھڑے، گردے اور جگر اور ہمارا اندر کا سسٹم ہوتا ہے، ہم گسا کے پیسے جمع کر کے بینک بھرتے ہیں، ایسے ہی بچے پیدا کر کے جوان کرتے ہیں، رشتہ دار یار دوست بناتے ہیں، جو ہی روح قبض ہوتی ہے گھر کے بستر پر پڑے ہوتے ہیں، جو پیسہ ساری عمر جمع کر کے بینک بھرے تھے، جو ہی روح نکلی ابھی کپڑے نہیں اتارے، غسل نہیں دیا، کفن نہیں پہنایا، قبر میں نہیں اتارا، جنازہ نہیں ہوا، جیسے ہی مرے پیسے نے کہا میں تیرا نہیں ہوں، میں تیرا۔ کہاں گئی وہ یاری جو پیسے سے تمہاری تھی؟ ابھی میں ایک اور بات، ابھی تم گھر کے اسی بیڈ پر ہو جس پر بیڈ پر تم سوتے تھے، ابھی کپڑے تمہارے نہیں اتارے، ابھی تمہارے بدن کو غسل نہیں دیا، کفن نہیں پہنایا، ابھی جنازہ نہیں ہوا، ابھی قبر میں نہیں اتارا، سلیبیں نہیں رکھی، منو مٹی تک نہیں دبایا، ابھی گھر کے چارپائی پر ہو، ادھر روح نکلی، ابھی گھر میں ہو، بدن ٹھنڈا بھی نہیں ہوا، روح نکلی، پیسے نے کہا میں تیرا نہیں ہوں، پیچھے والوں کا ہوں۔ بتاؤ پیسہ وفادار یا بے وفا؟ بولو تو صحیح ہے۔ تین چیزوں پر ناز ہوتا ہے، ایک پیسہ، دوسرا بڑے بڑے یار رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے اور تگڑے ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ تو وہ ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے جب باہر نکلتے ہیں نا کہتے ہیں آرام سے اساں یاراں لے ہاں، اسی کو تینوں کی لگتا ہے کہ بھائی اسی کو اپنا کو کملیاں دے بال کو اسی چنگڑا نہیں، ہمارے یہ دیکھ دائیں بائیں، یہ دست و بازو ہمارے، یہ پہلوان ہے۔ میں نے کہا اچھا، جب فوت ہوا پیسہ تو چھوڑ گیا، ادھر ہی اعلان ہوا مسجد کے اسپیکر میں، فلانے راجا جی دا پتر، فلانے راجا جی دا پے، فلانے چودھری صاحب دا بال، فلانے چودھری صاحب دے بھوری فوت ہو گئے۔ بیلیاں سنگیاں فون گئے، سارے آئے، کسی کو وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا، کسی کو وضو آتا ہے تو جنازہ ہی نہیں آتا، آ کے کھڑا ہوا، جیسے پڑھا، پڑھ کے اس کے بعد کسی نے دعا مانگی، کوئی دعا مانگے بغیر چلا گیا۔ تو بولو یار وفاداری یا بے وفا؟ یہ دنیا والے دین والے نہیں، دنیا۔ واپس آگے رہ گئے بیٹے، بچے، بچیاں، اولاد، ماں باپ، رشتہ دار، انہوں نے اٹھایا کندھوں پر قبر کے پاس لے کے گئے، قبر میں اتارا، اتار کے اوپر سلیبیں رکھی، رکھ کے مٹی ڈالی، دبا دیا۔ میں نے کہا بڑے بیٹے کو جو بہت پیارا لگتا تھا باپ کو، میں نے کہا حضرت جی آپ قبر میں ساتھ کیوں نہیں اتر جاتے؟ کہا نہیں میں نہیں اترتا۔ میں نے کہا حضرت جی آپ کے بیٹے ہیں، آپ کیوں نہیں اترتے؟ کہا میں نہیں اترتا۔ میں نے کہا آپ کو تو انہوں نے بڑے نازوں سے آپ، میں نہیں اترتا۔ کوئی؟ کہا میں کوئی بھی نہیں اترتا۔ تو بولو وہاں اکیلا گیا یا ساتھ کوئی گیا ہے؟ تو یہ جو سارے چھوڑ گئے، بولو یہ وفادار یا بے وفا؟ اب بولو یہ ہیں تین چیزیں جن پر کل کائنات ہے تم لوگوں کی اور دنیا داروں کی، جس پر ناز ہوتا ہے۔ ایک نے گھر کی چارپائی پہ چھوڑا، دوسرے نے جنازے میں چھوڑا، تیسرے نے قبر میں تنہا چھوڑا، لیکن چھوڑا تم نے دنیا میں اس رشتے کو جس نے کہا اے میرا امتی جب تیرے پیسے نے چھوڑ دینا ہے، یاروں نے چھوڑ دینا ہے، اولاد نے، رشتہ داروں نے چھوڑ دینا ہے، تیری قبر میں کوئی نہیں آئے گا، میں محمد عربی آؤں گا، میں آؤں گا اور آ کے وہاں روشن اور سویرا تیری قبر کو میں دوں گا۔ تو لہٰذا ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ہر چیز سے محبت کرو، میں یہ نہیں کہتا سارا کچھ ہو، محبت کرو، لیکن اللہ کا واسطہ کائنات میں سب سے زیادہ محبت مدینے کے تاجدار سے کرو۔ منڈے دلوئیے جد لڑ اساں لگیاں اودے ورگا کوئی جدا جگ پروانہ ہے بابا زہرا دا حسنین دا نام ہے۔ او کوئی مثل نہ ڈھولن دی، چپ کر میرے علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ اللہ پاک ہمارے عزیزوں کو سلامت رکھے، ان کا ڈیرہ آباد رکھے، اور جو کچھ ہوا اس میں جو خیر ہوئی اللہ اسے ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ آپ جتنے بھی آئے، میری کو بات کسی کو اہل خانہ سمیت آپ میں سے کسی کو کوڑی لگی، کو کسیلی لگی ہیں، کو نہیں ہے کوڑی ہیں تسی ہیں جنا اس طرح کو ہے بات جنا پوچھو، اچھا
ہاضمہ مضبوط رکھو تو پھر انشاءاللہ ہضم ہو جائیں گی، اور ہضم ہو گئی تو انشاءاللہ میرے رب کے فضل سے کرم بھی ہو جائے گا۔ ہیں بات سنیں، ہضم کر لیں تو اچھی بات۔ وہ دیکھیں نا ٹیکہ جب ڈاکٹر لگاتا ہے تو درد ہوتا ہی نہیں ہوتا، ہاں فائدہ ہوتا ہے نا اس ویلے تو بعد میں آرام آتا ہی نہیں ہے۔ 104 دا بخار ڈاکٹروں دا ٹیکہ تھوڑے گھنٹے چ اتار دینا ہے، تے اودے ٹیکے 1000 لاؤ نا تے اودے ٹیکے دا اثر تھوڑا ہے، جڑا میں تانوں نسخہ دیتا ہے اس نسخے دا اثر زیادہ ہے۔ اگر تم اپنا مزاج صحیح کر لو، پرہیز کر لو تو کیا کر لو؟ ڈاکٹر کہتا ہے بچہ دوائی تے دے دیتی، حکیم اور یہ دوائی تے دے دیتی ہے پترا تو نہ یہ سارا کچھ دس دیتا ہے، پر بچہ پریونشن از بیٹر دین کیور ہیں، علاج بعد کم کرے سی تے مڑ پرہیز پہلے کم کرے سی، پرہیز چا کری تے دوائی فائدہ مرچا دے سی۔ تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں پرہیز کرنا، تو جو نسخہ ہم نے دیا ہے انشاءاللہ یہ رنگ لائے گا، کیوں ہمارا تو ہے نہیں، ہم نے تو مدینے کا نسخہ دیا ہے تمہیں۔ اللہ میرا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔